جو نرم دل شیعہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے قابو میں رہنا. جب حسین نے کہا فضہ میری سکینہ خیمے لے جا, بی بی فضہ نے معصومہ کو اٹھایا. فضہ کی نظر خیمے پہ, سکینہ کی نظر بابے پہ. بیٹی باپ کو دیکھ رہی تھی, یا یہ فلاں حسین کی پوشت میں سوار ہوا. میرا 3 دن کا پیاسا, اس نے دوسری طرف چلائی, رو کے کہتی میرا مظلوم بابا. تیسری طرف چلائی, رو کہتی عباس کی موت کا مارا ہوا ہے. اس نے چوتھی طرف چلائی, رو کہتی اکبر کی موت کا مارا ہوا ہے. رو کے کہتی چاچا یاری, اے چچا با, اے بھائی علی اکبر. القیس کے گھر پہنچ گئے, امراء القیس کے دروازے پر دستک دی. اس نے رحمت للعالمین, مسلمانوں کا سردار, مکے کا رئیس, ہاشمیوں کا چاند, آج میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا بھیجا بھی پروردگار نے ہے, آیا بھی اس کی مرضی سے ہو. کہنے لگا کیا لینے آیا؟ میں تو انعام لے آیا, میں تو جزا لے آیا. رسول نے کہا آج چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں, تو نے مکے میں قرآن کی حرمت کی گواہی دی تھی, قرآن کی عزت کی گواہی دی تھی, قرآن کی طہارت کی گواہی دی تھی. میں مصطفیٰ چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تیری بیٹی رباب کا انتخاب کر. اللہ نے چن لیا ہے آسمان پر حسین ابن علی کے لیے تیری بیٹی رباب. یہ شہزادی آ گئی حسین ابن علی کے گھر. اب ذہن میں رکھنا کہ باپ نے کیا دیا تھا؟ قرآن کی گواہی. باپ نے دی تھی قرآن کی عزت میں گواہی. اللہ نے اس بی بی کو 2 اولادیں دی, دونوں بنی قرآن کے وارث کی گواہی. شہزادہ علی اصغر کربلا میں وہ معرکہ سر انجام دیا جو کام حملوں سے نہیں ہوا تھا, مسکراہٹ سے کیا. علی اصغر نے کربلا میں حسین ابن علی کی گواہی دی. اب چلی گئی یہ معصومہ سید الساجدین اور بنت امیر المومنین کے ساتھ. اب شہزادی معصومہ کا کردار کیا ہے؟ اب میں یہاں کتاب کا حوالہ کیمروں کی موجودگی میں دینے لگا. کتاب کا نام اسرار الشہادہ, لکھی آقا دربندی نے. آقا دربندی مذہب جعفریہ کے علماء میں سے وہ عالم دین ہے جس نے اولین مقاتل میں سے مقتل کو لکھا تھا. آقا دربندی نے اپنی کتاب اسرار الشہادہ میں لکھا کہ زینب بنت علی نے خطبہ دیا تھا دربار شام میں. پھر لفظ سنیے, بی بی زینب نے جو خطبہ دیا تھا وہ یزید کے دربار میں دیا تھا. سکینہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا وہ یزید کے گھر کے اندر دیا. آمادہ ہیں تو اب آپ آگے چلیں. اس موضوع کے ساتھ متصل ہے. میں معصومہ سکینہ کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں. بی بی زینب بنت علی نے خطبہ کہاں دیا؟ دربار میں. دربار ہوتا ہے سرکاری جگہ. قصر یزید تھا, یزید کی ذاتی گھر اور ذاتی رہائش. قصر یزید پہ قیدیوں کو کب بلایا گیا؟ جب یزید کے گھر کی خواتین نے کہا کہ کیونکہ ہم دربار میں نہیں گئی تھی لہذا اہل بیت کی خواتین کو گھر بلایا. تو اب یہاں سید الساجدین نہیں آئے, سرکار باقر نہیں آئے. یہاں پر 3 بیبیاں آئیں اور 3 بیبیوں کو جواب دیا. سامنے بیٹھی ہوئی تھی 3 عورتیں, یزید کی زوجہ, یزید کی بہن اور یزید کی بیٹی. یزید کی زوجہ ام حبیبہ, یزید کی بہن نام ہند اور یزید کی بیٹی نام عاتقہ بنت یزید. 3 بیبیوں کو 3 بیبیوں نے خطاب کیا. ادھر بھی 3 عورتیں 3 خواتین, ادھر سے جو 3 باعزت خواتین گئی وہ کون سی؟ جناب رباب, بی بی ام کلثوم اور سکینہ بنت الحسین. ان خواتین کو یزید نے بٹھایا تھا, انہیں زینب نے بھیجا تھا. ہر مباہلہ میدان میں نہیں ہوا,
کچھ مباہلے گھروں کے اندر بھی ہوئے. میں آقا دربندی کی کتاب سے سیدہ سکینہ کا کردار پڑھنے لگا. 3 بیویاں گئی. اب یہاں پر یزید کی بہن نے خطاب کیا, گفتگو کی بیوی ام کلثوم سے. یزید کی بیوی نے بات کی جناب ام رباب سے. یزید کی بیٹی نے مخاطب کیا سکینہ بنت الحسین. اور یہاں اس ملعونہ کے بارے میں سن لینا, اس کا نام ہے عاتکہ بنت یزید. یہ اس وقت صرف بچی ہے, اس وقت ایک چھوٹی بچی ہے, لیکن اس کا تاریخ میں کردار کیا بننے والا ہے. یہ ایک ملعون کی بیٹی ہے, ایک ملعون کی بیوی بنے گی اور 9 ملعونوں کی ماں بنے گی. اس کی شادی ہوئی تھی عبد الملک بن مروان سے, جس میں سے 9 ایسے ملعون پیدا ہوئے جو آئمہ کے قاتل تھے. یہ قاتل کی بیٹی تھی, قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور قاتلوں کی ماں بننے والی تھی, جسے جواب سکینہ دے رہی ہے. اب عاتکہ بنت یزید یوں تخت پہ بیٹھی. آقا دربندی نے کہا قد قامت العاتکہ بنت یزید علیکن من سکینہ. وہ کہتے ہیں کہ ان بیویوں میں سے عاتکہ بنت یزید بولی اور اس نے کہا تم میں سے سکینہ کون ہے. میں فضائل پڑھ, کس نے کہا؟ یزید کی بیٹی نے. کیا کہا؟ تم میں سے سکینہ کون ہے. اگلی سطر ایک بندہ بولے. آقا دربندی نے کہا قد قامت عاتکہ. عاتکہ کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا. اب اگلا جملہ آقا دربندی کا محمد زبان کٹوا دو. آقا دربندی نے آگے یہ لکھا قامت السکینہ, کے سامنے سے سکینہ کھڑی ہوئی. فرمایا قامت القیامہ. اس نے سوال کیا اور سامنے سے قیامت کھڑی ہوئی. ان کے لیے قہر بن کے سکینہ کھڑی ہوئی. معصومہ یوں کھڑی ہوئی اور عاتکہ بنت یزید نے کہا تعارف کروا. شہزادی سکینہ بنت الحسین کا پہلا جملہ سنیے گا. من انت, پہلے تو بتا تو کون ہے. عاتکہ بنت یزید نے کہا انا بنت یزید والذو الحشم والعزت من القبائل العرب. میں اس یزید کی بیٹی ہوں جو عزت و تخت اور تاج میں عرب کے قبیلوں میں سے سب سے بڑا ہے. اس نے اپنے باپ کی خلافت پہ ناز کیا, اپنے باپ کی امیری پہ ناز کیا, اپنے باپ کی سلطنت پہ ناز کیا. جملے ہیں معصومہ کے, رات ہے معصومہ کی, اکٹھے ہوئے ہو سکینہ بنت الحسین کے لیے. اس لیے میں شہزادی کا فضائل پڑھنے لگا ہوں. آقا دربندی نے کہا جو اس نے اپنے باپ کی عزت تخت اور خلافت پہ ناز کیا, سکینہ بنت الحسین اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور شہزادی نے مسکرا کے کہا کذبت, کیا تم میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہے؟ تو کہہ رہی ہے تو یزید کی بیٹی ہے. اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہی, پورا دمشق جانتا ہے میں یزید کی بیٹی ہوں. یہ جملے ہیں حسین کی بیٹی کے. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہا پہلے اپنی ماں سے پوچھ تو کس کی بیٹی ہے. پہلے اپنی ماں سے دریافت. یہ 4 سال کی بچی نہیں بول رہی. جان رکھو جی بات, یہ 4 سال کی بچی کا لہجہ نہیں, کیا بات, یہ عباس کی آقا زادی کا لہجہ. آقا دربندی کہتے ہیں یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے کہا تیری ماں نے تجھ سے کس بیانی کی؟ تو یزید کی بیٹی لا تعلم بے ابی, کیا تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ عاتکہ بنت یزید نے یوں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے کی کون ہے میرا باپ؟ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے جملے ہیں جو معصومہ کے لیے آئے ہو. بی بی دیکھے کہتی والاعتکاف من الغلام الى العدل, تیری ماں وہ ہے جس نے تنہائی میں غلام کے ساتھ اعتکاف کیا تھا. یہ جملے ہیں معصومہ بنت الحسین کے. اعتکاف کہتے ہیں کٹ کے رک جانا. شہزادی نے جملہ کہا اور یزید کے گھر میں قیامت آ گئی. یزید کا کسر کانپا. جب یزید کی بیوی کا سر جھک گیا, یزید کی بیٹی کا سر جھک گیا, سکینہ بنت الحسین نے کہا میں بتاتی ہوں میں کون ہوں. یہ کہہ کے بی بی دیکھے کہنے لگی انا بنت ذوالحشم والسماء, تو نے کہا تھا میں اس کی بیٹی ہوں جو زمین پہ خلیفہ ہے, میں اس کی بیٹی ہوں جس کی عزت کی قسمیں آسمان کھاتا ہے.
اللہ کی. یہ سکینہ بنت الحسین بول رہی، ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر. تعریف اس اللہ کی جس نے نبوت کو ہمارے گھر میں رکھا، جس نے خانہ وحی ہمارے گھر کو قرار دیا، جس نے ملائکہ کو ہمارے دروازے پہ اتارا. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے خانہ نبوت کا آخری چراغ ہمارے گھر میں روشن کیا. یہ کہہ کے بی بی دیکھے کہ تو ہمارے سامنے اپنے قبیلے پہ ناز کر رہی تھی، کیا تو نہیں جانتی میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروہ کی بیٹی ہوں، میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں دانہ شغل کی بیٹی ہوں، میں مولا کل کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں ذریت ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں شجرہ طیبہ کے ثمر کی بیٹی ہوں. یہ کہہ کے بی بی میری تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا علی کے ساتھ اپنی ولایت کے وعدے کو پورا کیا. اب جو بندے بی بی سکینہ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، میں جملے پڑھ لگا حسین کی بیٹی کے. بی بی دیکھ کہتی ہے تعریف اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور تم نے اس کی ولایت کا انکار کر کے کفر کیا، کفر کیا، کفر کیا. کیا کہنے حسین کی بیٹی، تم نے دربار میں کھڑے ہو کے مسئلہ حل کر دیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. جس نے ہمارا صبح کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا. بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، کہ جیسے دین بسا ہے حدود کے اندر. علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے اس کے وجود کے اندر. بول کون رہی ہے؟ تسکین قلب حسین. جو کوئی بیٹھے میرے ساتھ دیتے ہیں. تسکین قلب حسین، حسین کے دل کا سکون، حسین کے دل کا سکون. پڑھوں جملہ دیے، حسین کے دل کا سکون. حسین بے دل کے دل کا سکون ہے. جو بے دل کا سکون ہو یہ اس کا سکون ہے. شہزادی دے کے کہتی ہے تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کر اپنے عہد کو پورا کیا. غدیر پہ خطبہ دینا آسان تھا. 1.25 لاکھ صحابہ میں علی کی ولایت پڑھنا آسان تھا. یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے جملہ کتنا پڑھا گا، اسی ایک جملے پہ رک جاؤں تو 1 گھنٹہ مجلس ہو جائے. بی بی نے کہا میرے دادا علی کو ولایت دے کے اللہ نے وعدے کو پورا کیا. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے گواہی دی ہے کہ ولایت علی کا اعلان رسول نے محبت میں نہیں کیا تھا، اللہ نے وعدے کو پورا کیا تھا. اللہ نے وعدے کو پورا کیا، اللہ نے اپنے عہد کو پورا کیا. ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے پہلی بار پروردگار کا زمین پہ سجدہ کیا تھا. یہ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے. سکینہ بنت الحسین نے دیکھ کے کہا ہم ہیں وہ جنہوں نے زمین پہ اللہ کی اذان کو روشن کیا. ہم ہیں وہ جنہوں نے انبیاء کی محنت کو قبول کروایا. یہ دیکھتی یہاں سے چند میلوں کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے، یہ دیکھو یہ قتل پہ احتجاج بھی ہے اور باپ کی تعریف بھی ہے. یہاں سے چند میل کے فاصلے پہ خطبہ ہے سیدہ سکینہ کا. یہاں سے چند میل کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے سجدے میں سر رکھ کے ان کی ربوبیت کو اور نبی کی نبوت کو محفوظ کر کے تمہارے باپ دادا کے شجروں سے پردہ اٹھایا.
उठाना क्या, तुम इस्लाम के नकाब को ओढ़े हुए थे। यूं दरबार में खड़ी होके, घर के अंदर खड़ी होके कसरे यजीद के, जिसने यजीद के दरबार का नक्शा बदला उसे ज़ैनब कहते हैं, जिसने कसरे यजीदियत को उड़ा दिया उसे सकीना कहते हैं। आका दरबंदी ने बीबी का खुतबा लिखने के बाद का आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मासूमा का खुतबा आ जाएगा सामने। सकीना बिन्त हुसैन ने जो खुतबा दिया, वो कहते हैं ये आका दरबंदी ने किताब पूरा खुतबा लिखने के बाद नीचे अपनी शरह नोट पे लिखी। नोट पे लिखने के बाद उन्होंने कहा बिल्कुल सकीना बिन्त हुसैन का खुतबा, इसके खुतबे की शरह लिखते हुए मैं दरबंदी ये बात यकीन पे फाइज होके कह सकता हूं, ये खुतबा और फातिमा का दरबार का खुतबा दोनों के मुआर्रिफ एक जैसे थे। ऐसे ही लगता था कि ये भी फातिमा ही बोल रही है, लेकिन उस खुतबे में और इस खुतबे में फर्क था। उसने भी मुनाफिकत के चेहरे का नकाब उल्टा था, इसने यजीदियत के चेहरे का नकाब उल्टा। कसरे यजीदियत में दरारें पड़ गई। यजीद की बीवी, यजीद की बेटी, यजीद की बहन तख्त छोड़ के रोती हुई कमरे में चली गई। यजीद को दरबार में खबर हुई तेरे घर में क़यामत आ गई है। हुसैन की बेटी ऐसे बोली है कि तेरे घर का समा बदल गया है, इसे जल्दी से इन बीबियों को जिंदान में भेजो। जब बीबियों को जिंदान में भेजा तो सैयदुल साजिदीन जिंदान के दरवाजे में बैठे थे। बीबी उम्मे कलसूम ने आके कहा सज्जाद, आज सकीना ने ऐसा खुतबा दिया, मुझे मदीने में मां वाला खुतबा याद आ गया। ये कहने के बाद बीबी रुबाब की आवाज आई, जनाब ज़ैनब को सैयदा, आज हुसैन की बेटी ने दरबार में ऐसा खुतबा दिया है, ऐसे लगता था जैसे कूफे में अली बोल रहा। जब दोनों बीबियों ने अली की बेटी और सैयदुल साजिदीन को सकीना का खुतबा सुनाया, अब अगली सदर सुनना, सैयदुल साजिदीन ने वो सुना कि सकीना ये खुतबा दे के आई है। सैयदुल साजिदीन अपनी जगह से उठे और सकीना को सीने से लगा के कहा, सकीना, उम्मत में जब भी कोई फातिमा खुतबा देती है ये उसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देते। सकीना सज्जाद डर गया, तो जैसा खुतबा दे आई है, हमारे घर की फातिमाएं जब ऐसे खुतबे दे मुसलमान उसे जिंदा नहीं रहने देते। बस सदा तो गैर सदात, ऐसा पुरदर्द मुसीबत है इस शहजादी का कि मैं कह रहा हूं कि मैं एक जुमला पढ़ के चुप हो जाऊं तो तुम सारी रात रोते रहो तो जुमले की कदर पूरी नहीं होती। 4 साल की उम्मल मुसाहिब, शायद किसी बंदे ने ध्यान नहीं किया, मैं जुमला फिर कहता हूं, 4 साल की उम्मल मुसाहिब। इस शहजादी की जिंदगी की सांसें थोड़ी है, मुसीबतें ज्यादा है। एक दिन जिंदान में जाकर सैयदुल साजिदीन की कड़ियां हलाई रोके कहती, सज्जाद मैं तुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देती, सज्जाद मैं तुझे अपने ज्यादा दर्द नहीं बताती, लेकिन सज्जाद आज मैं तुझे भाई बन के नहीं, मैं यतीम बन के तुझे इमाम समझ के कुछ बताऊं। सज्जाद रो के सकीना बोल, रो के कहती, सज्जाद मेरी पसलियां शहीद हो गई। सज्जाद मुझसे जमीन पे लेटा नहीं जाता। एक अरब के आलम दीन ने किताब लिखी थी मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों की कहानी लिखी, रसूल की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। जो सैयद बैठे हुआ जरूर कह देना, उन्होंने कहा दोनों फातिमाओं का मुकद्दर एक जैसा था, वो भी बाप के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाप के बाद चुप नहीं हुई। उन्होंने कहा फिर मुकद्दर एक जैसा था, उसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, इसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था। जिसके घर में बेटी है मातम की तैयारी कर लेना। उन्होंने कहा एक जगह पे आके मुकद्दर में फर्क आ गया, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के कहती थी, सज्जाद मैं ज़ईफा हो गई।
عمر میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں۔ میں بار بار جملہ بدل رہا تھا، میں جملہ روک رہا تھا، میں ممبر پہ ہمیشہ کوشش کیا کرتا ہوں میں مصائب کا وہ جملہ دوں جسے مومن برداشت کر سکے۔ یہ بھی نہ ہو کہ جملہ سخت ہو اور تیری آنکھ سے آنسو نہ آئے، یہ بھی نہ ہو کہ جملہ اتنا سخت ہو اور تیرا جگر پھٹ جائے۔ تو نے ماتم نہیں کیا، مجھے مجبور اب یہ جملہ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ۔ وہ ایک بندہ جو مجمع سے پوچھے حسین کا ذاکر 18 سال اور 4 سال میں بڑا فرق ہوتا ہے، ضعیفی ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی اسے ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی تھی۔ یہ جو 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی ہے، 11 محرم سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تعزیہ نہ تھا۔ ہر موڑ پہ حسین کی سکینہ کو اتنا مارا، روک کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کھل کے ماتم کرو، حسین کی بیٹی کی شہادت کی رات۔ یہ شام کا زندان تو نہیں کہ کوئی رونے نہ دے، وہ شام تھا جہاں سجاد نے خاموشی میں جنازہ اٹھا لیا۔ اور تم تو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، حسین کی بیٹی کا جنازہ مستورات میں جانا ہے، چیخوں کے ساتھ جنازہ آئے، اور میری بہنوں بیٹیوں جب سکینہ کا جنازہ آئے، ایک مرتبہ منہ شام کی طرف کرنا اور رو کے کہنا حسین کی بہن تو نے زندان میں اپنی یتیمہ کا لاشا اٹھایا تھا، تجھے رونے کسی نے نہیں دیا تھا۔ ابھی بھی دیکھ 1400 سال کے بعد ہم نے تیری سکینہ کا آنسوؤں میں جنازہ اٹھایا۔ ملاقاتیں پڑھنے دینا مجھے، میں نے فضائل مختصر کیا، فضائل بھی معصومہ پڑھا، حسین بھی مجھے صرف معصومہ پڑھنا ہے۔ بڑا پیار کرتی تھی یہ شہزادی باپ سے، بڑا پیار کرتا تھا بابا سکینہ سے۔ میرے مولا حسین نے شب کی نمازوں میں اللہ سے بیٹی مانگی تھی، اور وہ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے جسے ماں باپ منتوں سے مانگے۔ میرے مولا حسین نے تہجد کی نمازوں میں کہا تھا میرے اللہ تو نے مجھے نانے کی شکل والا بیٹا دیا، میرے اللہ مجھے ایک بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ اللہ نے بیٹی دی، حسین نے نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا۔ عرب والے رقیہ کہتے ہیں، بر صغیر والے سکینہ کہتے ہیں، نام ایک ہی ہے۔ رقیہ کہتے ہیں تویس کو، سکینہ کہتے ہیں دل کے سکون کو، حسین کہتے ہیں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جسے میری سکینہ نظر نہ آئے۔ 10 محرم عصر عاشور تک بیٹی باپ کے سینے پہ رہی۔ میں ملاقاتیں پڑھوں گا، شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں تم سنو گے، ملاقاتیں سن لیں۔ 10 محرم کی عصر عاشور تک بیٹی باپ کے سینے پہ رہی۔ 10 محرم حسین اصغر کو دفنانے کے بعد جب بہنوں سے آخری ودا کرنے آئے ہیں، حسین مرتجز کو خیام کے اندر لے کے آئے، بیویوں نے حسین کو ودا کیا، حسین کے مرتجز نے چلنے سے انکار کیا، حسین کی آواز مرتجز تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، آواز آئی مولا میری وفا پہ شک نہ کر، میرے سموں کی طرف دیکھ۔ حسین نے چھپ کے دیکھا 4 سال کی سیدزادی مرتجز کے سموں کے سامنے ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، رو کے کہتی میرا بابا نہ لے کے جانا، سموں سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین مرتجز کی زین سے اترے، حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا، حسین نے ریت کا مسلح بنایا، حسین رو کہتے میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ ابھی حسین کی دعا ختم نہ ہوئی تھی یا بیٹی باپ کے ہاتھوں میں سو گئی، حسین نے بیٹی کا سر کربلا کی ریت میں رکھا، سوئی بیٹی کو حسین نے الوداع کیا، حسین مقتل میں چلے گئے۔ ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرے، گرتے ہوئے حسین کی آواز ہے میرے اللہ میری سکینہ جگا دے۔ سکینہ دروازے پہ آ گئی، روک دی اما فضا کوئی مجھے میرا بابا بلا لے۔
ہاتھ ہو کے میرا اما فضا کوئی مجھے میرا بابا ملا، جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا یہ قتل حسین کی آخری گواہ ہے، اس نے آنکھوں سے بابا ذبح ہوتا دیکھا۔ خیمے سے چل پڑی، بی بی فضا دے کے کہتی معصومہ تجھے بابا ملاؤں، بی بی فضا دے کے کہتی ہے معصومہ رش زیادہ ہے، رو کے کہتی ہے اماں مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ گھوڑوں کے سامنے آگے کھڑی ہوئی لوگ کہتی نہیں پہچانا تو انسانوں نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔ حیوانوں نے رستہ دینا شروع کیا، سکینہ کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی، مقتل میں بابا ڈھونڈ رہی تھی، جب بابا نظر نہیں آیا دور سے گھوڑے سوار آیا، سکینہ نے عرب کے قانون کے مطابق جیسے سوالی دونوں ہاتھ سر پہ رکھتا ہے، دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے گھوڑا سوار قریب آیا، شہزادی نے چہرہ پھیرا، رو گئی یا شیخ حل رائتا بھی، اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا ہے، یہ ملعون میرا من آنتے بیٹی کس کی ہے؟ رو گئی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں، تیرا جگر پھٹ جائے گا میں چمہ چھپا رہا ہوں۔ یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ ریت پہ گر گئی، رو کے کبھی مار تو لیا ہے اب بتا دے کہیں دیکھا؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مار تو لیا ہے اب بتا دے کہیں دیکھا؟ شہزادی تو مقتل میں بابے کو ڈھونڈ رہی تھی، سانس لینے کے لیے میں سن لوں، مقتل میں بابے کو ڈھونڈ رہی تھی، لاشوں میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں پہنچی جہاں حسین سجدے میں تھے، اور سجدے میں سر رکھ کے حسین نے اللہ سے وعدہ کیا ترکت الخلق تر من ہوائک، تیری محبت میں ہر محبت بھول گیا۔ ادھر حسین نے امتحان کا سجدہ شروع کیا، ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی، میں جملہ چھپا کے پڑھوں گا ماتم کر دینا، بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا، جس نے ماتم نہیں کیا تیرا مقدر ہے، بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا، پاؤں پہ مور رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے۔ بابا سجدے سے سر اٹھا، بابا دیکھ تیری بیٹی تجھے ملنے آئی ہے، جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، سکینہ کعبے کا طواف کرتی رہی، حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، 57 سال کا باپ تھا، 4 سال کی سیدادی تھی، بابے کا ہاتھ پکڑ کے رو کبھی چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا تیری بہنیں دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے۔ جب مولا حسین کا سر سجدے سے نہ اٹھا، چند قدم پیچھے ہٹی، رو کے کہتی چل سکینہ واپس چلے، اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا، 7ویں قدم پہ سکینہ گئی تھی، یا کربلا میں زلزلہ آیا، عرش الہی ہلنا شروع ہوا، خودوں نے تاج پھینک دیے، آواز پروردگار آئی حسین واپس بلا لے، حسین میں اللہ راضی ہو گیا، حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، آواز آئی آ سکینہ، روز کہتی پہلے کیوں نہیں بولا؟ مظلوم کی آواز آئی، سکینہ امتحان کا وقت تھا، سکینہ ابراہیم اور اسماعیل دیکھ رہے تھے، سکینہ اللہ کا وعدہ پورا کرنا تھا، باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے، یا خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، یہ انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا قریب آیا، حسین کی آواز ہے اما فضا میری سکینہ خیمے لے جا، اب جو نرم دل شیعہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے قابو میں رہنا، جب حسین نے کہا اما فضا میری سکینہ خیمے لے جا، بی بی فضا نے معصومہ کو اٹھایا، فضا کی نظر خیمے پہ، سکینہ کی نظر بابے پہ، بیٹی باپ کو دیکھ رہی تھی، یا یہ ملعون حسین کی پوشت میں سوار ہوا، میرا 3 دن کا پیاسا، اس نے دوسری طرف چلائی، رو کے کہتی میرا مظلوم بابا
نے تیسری ضرب چلائی، روک دی عباس کی موت کا مارا ہوا ہے، اس نے چوتھی ضرب چلائی، روک دی اکبر کی موت کا مارا ہوا ہے، روک کے دی چاچا یازی، اے چچا با، اے بھیا علی اکبر، چچا باس، اے بھائی علی اکبر، اٹھو میرے شیرو، میرا بابا غریب ہو گیا۔ شہزادی ٹیلوں پہ ایسے دوڑی جیسے اسماعیل کے لیے ہاجرہ دوڑی تھی۔ جب معصومہ ٹیلے سے نیچے اتری، ماتم کی تیاری کرنا، جب معصومہ ٹیلے سے نیچے اتری، جہاں باپ چھوڑ کے گئی تھی وہاں پہنچی تو دھڑ کا سر نہیں تھا۔ بی بی نے دیکھا قاتل سرے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سرے حسین کو لے کے جا رہا تھا، پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم چلائے، یہ دیکھ کے کہتا بچی میں نے تیرا بابا مار دیا، اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ روک کبھی مار تو لیا، سر مجھے دے دے، میں بابے کی آنکھیں بند کروں، میں بابے کا لہو صاف۔ حوصلہ حوصلہ، پہلی ملاقات سنی۔ اب یہ ملاقات وہ تھی جس میں بیٹی باپ سے ملنے آئی تھی۔ سنی ملاقات، یہ وہ ملاقات تھی 10 محرم کی جس میں بیٹی باپ سے ملنے آئی تھی۔ اب اگلی ملاقات پڑھوں گا جب باپ بیٹی سے ملنے آئے۔ بس بابا مارا گیا، یہ سادات و غیر سادات، باپ چلا گیا نیزے پہ، بیٹی آ گئی رسیوں میں، سارے رستے بیٹی بابے کے سر کے ساتھ چلی، جہاں سرے حسین کا نیزہ رکتا اس نیزے کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی۔ قاتل کہتے بچی یہاں سے اٹھ، رو کے کہتی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے بابے کے سر کے نیچے سے نہ اٹھاؤ۔ ہر گزرتے ہوئے سپاہی کو دیکھ کے کہتی میں اس کی بیٹی ہوں، یہ میرے بابے کا سر ہے، یہ میرے بابے کا سر ہے۔ سارے رستے بیٹی باپ سے باتیں کرتی رہی۔ شام میں پھر ایک ایسا موقع آیا جہاں سرے حسین چلا گیا صندوق میں، بیٹی چلی گئی زندان میں، راتیں گزر گئی زیادہ، بیٹی کو باپ کا سر نظر نہیں آیا، رو کے وہاں آئی جہاں زینب بنت علی بیٹھی تھی، رو کے کہتی پھوپھی زینب میں نے مدینے سے لے کے اب تک کوئی سوال نہیں کیا، بی بی میں ہر ظلم برداشت کرتی رہی، پھوپھی زینب کوئی طریقہ کر مجھے میرا بابا ملا دے، میں نے کئی راتوں سے اپنا بابا نہیں دیکھا۔ سیدہ زینب کی آواز آئی سجاد ان ظالموں سے کہہ تھوڑی دیر کے لیے سرے حسین دو۔ مولا سجاد زندان کے دروازے پہ آئے، سجاد نے اپنی زنجیروں کو مارا، ایک سپاہی نے آ کے کہا قیدی کیا چاہیے؟ رو کے کہتے پانی نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے میرے بابے کا سر زندان میں بھیجو، میری بہن تھک گئی ہے، میری بہن بہت رو رہی ہے۔ یہ ملعون دے کے کہتا ضرور لا دیتا، سرے حسین ہے صندوق میں، صندوق ہے تالے میں، صندوق ہے کمرے میں، چابی ہے سپاہی کے پاس، وہ چلا گیا ہے گھر، صبح یزید کا دربار لگے گا، تیرے سرے حسین کے لیے درخواست دوں گا، چابی لے کے سرے حسین منگواؤں گا۔ سجاد وہاں گئے جہاں سکینہ ریت پہ لیٹی تھی، روکا سکینہ کیوں سوال کرواتی ہے؟ مصطفیٰ نے کاغذ قلم مانگا انہوں نے نہیں دیا، دادے نے منبر مانگا انہوں نے نہیں دیا، ماں زہرا نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا، حسین نے رستہ مانگا انہوں نے نہیں دیا، زینب نے چادر مانگی انہوں نے نہیں دی، مجھ سے سوال نہ کروا۔ رو کے کہتی نہ تو سوال کر نہ کوئی منت کر، مجھے میرا اختیار استعمال کرنے دے،
जिंदान की जंजीरों में हाथ डाले, रो के कभी बाबा तेरी बेटी तुझे बुला रही है। इतना कहना था, सरे हुसैन के संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन संदूक से बाहर आया, सरे हुसैन परवाज करता करता जिंदान की छत पे आया। बीबियों ने सरे हुसैन को देखा, ज़ैनब की आवाज आई आजा, बहन के हाथ हावर है, कलसूम की आवाज आई उतारा, बहन की चादर हावर है, फिजा की आवाज आई आजा, कनीज की गोद हावर है, सकीना जिंदान की रेत में लेट गई, ज़ैनब की आवाज आई सकीना बाबा मिलने आया है, लेट क्यों गई है? रो के कहती बाबा आज तक मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती रही, लाज अपना सर मेरे सीने में ला, अपना सर मेरे सीने पे ला। सरे हुसैन उतरना शुरू हुआ, सकीना के सीने पे हुसैन का सर आया, बाबे के सर को बाजुओं में लिया, सरे हुसैन जुल्फे रेत से भरी हुई, चेहरा लहू से भरा हुआ, मासूमा ने अपने कुर्ते से लहू साफ किया, बाबे की आंखों का खून साफ किया, रो के कहती आंखें खोल मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं, आंखें खोल मैं तुझे कानों का लहू दिखाऊं, आंखें खोल मैं तुझे जला हुआ कुर्ता दिखाऊं। ज़ैनब की आवाज आई सजाद सरे हुसैन उठा ले, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट और पढ़ना मुझे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारी गई जिंदान में हुसैन की बेटी, चली गई जिंदान से वक़्त की फातिमा। बड़ा रो लिया तुमने, इतना ही होता है मोमन का रोना, इतना ही होता है इंसान का रोना। बस एक सतर इसलिए पढ़ूंगा कि ताबूत मासूमा चीखों में आए। एक मिनट मुझे दे देना, एक मिनट मुझे दे देना। मुझे भाई समझो या बेटा समझो, हाथ बांध के पूछ रहा हूं, सारी जिंदगी तुमने मिंबर पे उलमा से सुना है, मौला सज्जाद ने बहन कुर्ते में दफनाई है। मैं गलत पढ़ूं तो मुझे मिंबर से रोकना। मौला सज्जाद ने सकीना का कफन उसका वही कुर्ता दिया। क्या समझ के रोते हो? गरीब थे सज्जाद, कफन नहीं मंगवा सकता था। जिसके बाप का लिबास जन्नत से आ गया था, वो बहन का कफन क्यों नहीं मंगवा सकता था? मैं जुमला खोल के पढ़ूंगा, मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठेंगे। मैं छुपा के पढ़ने लगा और तू मातम कर लेना। अगर इसी में मातम हो गया तो इसी में सैयदादी का जनाजा मस्तूरात में आ जाएगा। मेरे सामने मातमी बैठे हो, जंजीर सन बैठे हो, नाज़र भाई मातमी करता है कैसे मुहर्रम को जंजीर का मातम करने के बाद तेजी से कमीज पहन लेता है, सारा दिन हल्के में रहता है, शाम को मातमी घर आता है, बहनों ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ। माँ आके कहती कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है, तेरी कमीज तेरे जख्मों में रुक गई है। अल्लाह जाने तो मातम क्यों नहीं कर सका? जो 4 घंटे जख्मों के साथ कमीज पहने, उसका कुर्ता नहीं उतरता पूरा 1 साल। सकीना वही बात